بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی مشکل سوال کیا کہ میری داڑھی کے کتنے بال ہیں۔ آج میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ ایک دن نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی ان قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ ابھی آپ نے بات نہیں کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب لوگوں نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کے لوگوں کی داڑھی کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد کتنی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ نادان لوگ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی داڑھی کے بال بتا دیں گے۔ جس شخص نے سوال کیا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سوال کا جواب معلوم بھی ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ جواب درست ہے۔ اس طرح مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں کی تعداد سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے۔ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی ہے، تو اس وقت اعتراض کروں گا، یہ تو مذاق ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ غرض پوری محفل میں عجیب و غریب قسم کے تصورات لوگوں کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا کہ دیکھ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ انہوں سر، بدن، داڑھی کے سب کے بال کی تعداد معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ نادان دوست کہہ رہے تھے کہ جلدی نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت ملے۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا غلام قمر دے گا۔ قمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرتا غلام میں سے ایک تھا۔ وہ آپ کا جان نثار اور خدمت گار تھا۔ سب لوگ قمر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکلتے تو قمر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمر دروازے پر خاموشی سے کھڑا یہ سب گفتگو سن رہا تھا۔ جب قمر آیا اور سوال کرنے والے سے کہا، اے مرد، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تم اپنے علم میں اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ تمہیں تمہاری بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں سے عجیب و غریب سوال کرو، اور تم یہ سمجھتے ہو تم نے بڑا اہم سوال کر کے لوگوں کو اپنی طرف آمادہ کیا ہے، مگر یاد رکھو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے، میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دے دوں میں یہ بتا دوں کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں سے ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم 5 نمازوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے اور نیکوکاروں میں ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں گمراہوں کے راستے سے روکیں، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو، اور جو راہ راست پر رہتا ہے وہ بھلائی والے سوال کرتا ہے اور ایسی دعا کرتا ہے جس میں دوسروں کی بھی بھلائی ہو۔ یہ شیطان کا ہی وسوسہ ہوتا ہے جو ایسی باتیں پوچھنے پر آمادہ کرتا ہے اور جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمانوں کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، کیونکہ کچھ چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے تبھی وہ طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ کوفی کہنے لگا، تم نے وعظ اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ عمر نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں۔ میرے پیشے سے کیا رغبت ہے؟ قمر نے کہا، رغبت یہ ہے کہ ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری پر فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ صرف 2 دن کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنے کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید بات کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا بھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے سوال پوچھا ہے جس کا جواب میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو قمر نے کہا، مجھے بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہو تو کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ تو کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ تو قمر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں اور کوئی مفید کام کرتے ہیں، اگر تمہیں کسی کام کی فکر نہیں اور نہ کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سوال نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر گنتی کرو۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مجلس میں بیٹھے لوگ نہایت خوش ہوئے اور کہا، میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کو حق کی بات کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔